الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھ نہیں لیا جنہوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی کی جس پر اللہ کا غضب ہے، اور وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ آج ہماری سورہ المجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ ایسے منافقین تھے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھتے اور یہاں سے باتیں سنتے اور پھر جا کر یہود ان کے پاس جاتے، یہودیوں کے پاس جاتے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں غلط باتیں وہاں پھیلاتے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں جو ہیں اور اسلام کی کوئی راز کی جو باتیں تھیں وہ جا کر یہود کو بتاتے اور ان سے اپنی دوستیوں کو قائم کرتے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے بہت بڑا منافق تھا، عبداللہ بن نبتل۔ یہ عبداللہ بن نبتل ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا، کلمہ پڑھتا، آپ کی محفل میں بھی بیٹھتا، آپ کی مجالس میں بھی بیٹھتا، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، ایسا یہ منافق تھا۔ لیکن یہاں سے جو بھی اسلام کے حوالہ سے کوئی راز کی باتیں ہوتی، ظاہر ہے کوئی معاملات ہوتے، تو وہ سارے جا کر یہودیوں کو بتاتا اور ان سے بینیفٹس لیتا، ان سے فوائد حاصل کرتا اور ان سے دوستیاں قائم کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ بن نبتل کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اور آیہ مبارکہ نازل کس وقت ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے حجرہ شریف میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جس کا دل ظالم ہے، جس کا دل ظالم ہے اور اس کی آنکھیں نیلی ہیں اور اس کے بارے میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ ابھی یہی آپ نے فرمایا تو اتنے میں جو پہلا شخص آیا وہ عبداللہ بن نبتل تھا۔ جو ہی پہنچا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بات سن چکے تھے، اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نکلی ظاہر ہے وہ صداقت ہی صداقت ہے، سچ ہی سچ ہے۔ تو سب نے اس کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا عبداللہ تم میری برائیاں کرتے ہو، میری برائیاں کرتے ہو یہودیوں کے پاس جا کے، اور میرے بارے میں غلط لفظ بولتے ہو یہودیوں کے بارے میں پاس جا کے اور ہمارے اسلام کے بارے میں۔ کہنے لگا جی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہاں قسم اٹھا دی، جھوٹ بول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جن کے پاس جا کے باتیں کرتا ہے اور جن اور منافقوں کے ساتھ جا کر تو یہ باتیں کرتا ہے وہ بھی تیری طرح ظالم ہے اور ان کا دل بھی برا ہے۔ تو وہ گیا، اس نے کہا جی نہیں میں قسم اٹھاتا ہوں، اور اپنے ان ساتھیوں کو بھی لے کے آیا۔ جب یہ سارے مل کے آئے انہوں نے بھی جھوٹی قسم اٹھا دی، ظاہر منافق تھے، جھوٹی قسم اٹھا دی کہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم سو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14، اور ان کے جھوٹ کو اللہ نے بے نقاب کر دیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ کہتے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، جب آیت آ گئی تو قیامت تک کے لیے یہ قرآن کی وحی ہو کے قرآن کا حصہ بن گیا۔ اب یہ حق اور سچ ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے بات کی
یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی نے کوئی جملہ بولا، اس کا جواب سرکار نے نہیں دیا، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اس لیے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تو لوگ کہتے ذاتی معاملہ ہے، اپنا معاملہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کر دی۔ اور کل آنے والے دور میں منافق تو آج بھی ہیں، منافق تو قیامت تک رہنے ہیں، تو منافق کیا کہتے؟ یہ تو جناب حدیث جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، یہ حدیث کے بارے میں کوئی کہہ دیتے ہے یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسی ہے، تو حدیث کے بارے میں کئی باتیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دروازہ ہی بند کر دیا، اور جبریل کے ذریعے یہ وحی نازل کر کے قرآن کا حصہ بنا کے اس وقت بھی آج بھی قیامت تک کے لیے یہ بات واضح فرما دی۔ فرمایا جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے گا اس کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر اور وہ ظالم ہے، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ قرآن میں کیا الفاظ آئے؟ قرآن میں الفاظ نازل ہوئے، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ پیارے حبیب، کیا آپ نے ایک ایسی قوم کی طرف نہیں دیکھا، ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن پر اللہ کا غضب ہو گیا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں آپ کو یاد نہیں ہوگا، بہت پرانی بات ہے، اس میں بھی اسی پر بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، من لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر اس نے غضب کیا، وجعل منہم القردہ والخنازیر، اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں میں سے بندر اور خنزیر بنا دی۔ اللہ ان پہ اتنا ناراض ہوا، اللہ کا ان پہ اتنا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ ان پہ اتنا ناراض ہوا کہ اللہ فرماتا ہے قردہ والخنازیر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ مائدہ میں جا کے دیکھیے گا۔ فرمایا اللہ نے انہی میں سے بندر بنا دیے اور خنزیر بنا دیے۔ پتہ چلا جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بندر اور خنزیر سے بھی بدتر ہے، اور اللہ کو ان پہ غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اتنی سخت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حوالہ سے جن لوگوں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ سزا نہیں دی، ان کے بارے بھی اللہ نے یہ جملے نہیں بولے جنہوں نے خود خدا کو نہیں مانا، لیکن جنہوں نے اس کے حبیب کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی معاف نہیں کیا، اور ان کے لیے اتنی سخت سخت وعیدیں، سخت سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ آگے فرمایا گیا ما ہم منکم ولا منہم، فرمایا اے لوگو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، اللہ فرما رہا ہے یہ نہ ان میں سے ہیں نہ ان میں سے، نہ مسلمان رہے اور نہ یہودی ہوئے۔ منافق ہے نا، نہ یہودی ہیں نہ مسلمان ہیں، نہ ان میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، نہ ان کے ہوئے نہ ان کے ہوئے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کسی طرف کے یہ نہیں ہیں، منافق ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اللہ نے ان کی اس مکاری کو بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ فرمایا پیارے حبیب یہ ایسے جھوٹے ہیں کہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، یحلفون علی الکذب، جھوٹ پر حلف اٹھا رہے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ بھی چلا، اشارت و نص سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ منافق ہے، قرآن کی روح سے وہ منافق ہے جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، کیونکہ بندہ مومن کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا، جو جھوٹی قسم اٹھائے گا وہ پکا منافق، قرآن پاک کی روح سے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، فرمایا پیارے حبیب یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں، جانتے ہوئے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات بتائیں، جو نشانیاں بتائیں، سرکار نے فرمایا اس کی علامت بڑی واضح فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اس کی بات یہ ہے کہ اذا حدث کذب، فرمایا جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے۔ منافق کی یہ بڑی نشانی، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور اس جھوٹ سے وہ وقتی لذت لیتا ہے، وقتی فوائد لیتا ہے، ایسے جھوٹ بول کے وہ وقتی فائدے لیتا ہے، وقتی فوائد حاصل کرتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا نام کن لوگوں میں لکھوا رہا ہے۔ آج سوچنے کی بات ہے، سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھیں اس کی زبان کتنی سچی،
وہ زبان کا کتنا سچا ہے اور زبان کا کتنا پکا ہے۔ اگر وہ اس بات میں سچا اور پکا ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا مسلمان بنایا، کیونکہ یہ جھوٹ ایک ایسی وبا ہے، ایسی بیماری ہے جو کہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں۔ اور آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج سب سے زیادہ اس قوم میں یہی بیماری ہے، یہی بیماری سب سے زیادہ اس قوم میں ہے، جھوٹ۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم بھی یہ عہد وفا کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں میں صداقت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔